اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عبد الملک نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان عبد الملک کو بالترتیب اپنا جانشین کر دیا تھا۔ نہ صرف ولید کو ہی کر دیا تھا، سلیمان کو بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اپنے بقیہ دو بیٹوں کو بھی سلطنت کے اندر حصہ دے دیا تھا بالترتیب چاروں کو، اور بعد میں چاروں بنے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یعنی کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کب ہو رہی ہے، یہ ولید کے دور میں ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں سے سلیمان کا امپورٹنٹ ہے۔ سلیمان عبد الملک کا دوسرا بیٹا ہوتا ہے، اور ولید کے بعد جو ہے یہ بیٹھتا ہے سلطنت کے اوپر۔ تو ولید کیا کرتا ہے کہ ولید کے ذہن میں آتا ہے کہ میں سلیمان کو نہیں بناؤں بلکہ اپنے بیٹے کو بنا دوں خلیفہ۔ تو وہ ایک ول تیار کرتا ہے، اور ول تیار کر کے سب کو کہتا ہے کہ بھئی اپنے سارے گورنروں کو بلاتا ہے، اور سارے گورنروں سے کہتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ جو ہے وہ بیعت کیجئے۔ تو سارے گورنر بالآخر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک گورنر تھا جو کہ راضی نہیں ہوتا ہے، جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے جی۔ عمر بن عبدالعزیز منع کر دیتے ہیں سمپلی کہ بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا، ولید اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکتا، ول جو ہے وہ سلیمان کے حق میں۔ تو ولید کو جو ہے اس بار بڑا برا لگتا ہے، اور ولید جو ہے عمر بن عبدالعزیز کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے، لیکن اتفاق سے ابھی کیونکہ یہ بیعت نہیں ہوئی ہوتی ہے تو یہ ولید اس اسنا میں مر جاتا ہے۔ اب سلیمان تخت نشین ہو جاتا ہے۔ جب سلیمان تخت نشین ہوتا ہے تو وہ بڑا احسان مند ہوتا ہے، اسے سارا کا ساری سچویشن پتہ ہوتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کتنا جو ساتھ دیا ہوتا ہے اس وقت۔ تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز کو جیل سے نکلواتا ہے اور اس کو دوبارہ سے گورنر بناتا ہے۔ اب وہ اس سے مشورہ کرتا ہے تو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سلیمان کو یہ مشورہ دیتے ہیں اس ریاستی انتظامات کو صحیح سے چلانا ہے، تو یہ جو حجاج اور اس کے ساتھی ہیں ان کو سب کو برخاست کر۔ ظاہر سے حجاج ایک ظالم آدمی ہوتا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سلیمان کو یہ مشورہ دیتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے حجاج ہی نہیں جائے گا، اب سارے کے سارے جو ہے جرنیل ہیں سب کے سب کینسل۔ تو وہ حجاج بن یوسف، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، سارے کے سارے، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، سب کے سب کو جو کہتا ہے کہ بیٹا آ جاؤ ہیڈ آفس ذرا آ کے حاضری دو۔ تو بہرحال ان سب کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹا دیتا ہے، زیادہ تر کو قتل کروا دیتا ہے، اور جو ہے جو بچتے ہیں ان کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے۔ تو یہ اس کی غلط پالیسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے امیاد کو بہت بڑا دھچکا بھی لگتا ہے۔ بہرحال یوں جو ہے وہ یہ محمد بن قاسم کا بھی انجام جو اچھا نہیں ہوتا ہے، اور جتنے بھی یہ اس وقت کے بڑے بڑے جنرل ہوتے ہیں یہ سلیمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب ایک اور بڑی دلچسپ چیز یہ کہ آپ کو ویسے میں نے بتایا کہ ولید عبد الملک کی جو اپنے باپ کی جو وصیت ہے اس کو چینج کر کے اپنے بھائی سلیمان کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو نیا خلیفہ بنانا چاہتا تھا، مگر عمر بن عبدالعزیز آڑے آ گئے، یوں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مگر اسی اثنا میں ولید مر گیا، سلیمان بن عبدالعزیز خلیفہ بن گیا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو جیل سے نکالا اور پھر سے گورنر بنا دیا۔ اس کے مشورے سے حجاج کو برطرف کیا۔ 718 میں وابق کے مقام پر جو فوج کی اجتماع گاہ تھی، سلیمان بن عبد الملک بیمار ہو گیا۔ اب یعنی کہ یہ کسی جنگی مہم پہ ہیں، خیمے کے اندر سلیمان جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اس کو لگا کہ اب جو ہے وہ میں مرا ہی مرا۔ تو وہ اپنے وزیر رجا بن جہیوہ کو جو ہے بلاتا ہے، رجا سے جو ہے مشورہ کرتا ہے۔ رجا کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے جانشین مقرر کرنے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کو یعنی جو وزیر تھا اس نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو تم اگر چاہتے ہو کہ اب تمہارا وقت قریب آ گیا ہے تو تمہارے پہ عمر بن عبدالعزیز کے بہت احسان ہے، تمہارا چچیرائی جو ہے وہ تمہاری خاندان کا بندہ ہے، کزن ہے یہ، تو تم اس کو نومنیٹ کرو اور اس کو خلیفہ بنا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یزید کو بھی نومنیٹ کر دو اور حشام کو بھی نومنیٹ کر دو، کیونکہ یہ تمہارے والد صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز تھیں کہ یہ بھی بنیں گے۔ تو اس طرح سے وہ کرتا ہے، اور پھر رجا جو اس کی سیلڈ جو ول کو لے کے خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور آ کے اعلان کرتا ہے کہ بھائی تمہارے امیر المومنین نے وصیت کر دی ہے اور سب لوگ آ کے اس پہ بیعت کر لو۔ تو یہ جو یزید بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک جو کہ سلیمان کے بھائی ہوتے ہیں، یہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کیا کھول کے پڑھو، تو کہتا ہے کہ خلیفہ نے منع کیا، اس کو کھولا نہیں جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں تو پھر ہمارا نام نہیں ہوا، تو پھر کہتے ہیں نہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے اس کے اندر نام موجود ہے، تم اس پہ بیعت کر لو۔ تو بہرحال اس بات کو مان کے جو ہے یہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اس کو رجا کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ رجا صحیح بتاؤ اس میں میرا نام تو نہیں ڈالا اس نے سلیمان نے؟ تو رجا کہتے ہیں تاریخ میں کہ رجا نے یہ بات بتائی کہ میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا اور عمر بن عبدالعزیز سے جھوٹ بولا، نہیں تیرا اس میں نام نہیں ہے۔ تو یوں جو ہے یہ وصیت بنتی ہے، اور یوں وہ آپ دیکھیں کہ بیچ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک نیک آدمی بالآخر سلطنت امیہ کا حصہ بنتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا پیریڈ ویسے تو بہت چھوٹا سا پیریڈ ہے، 717
عیسوی سے 720 عیسوی تک 3 سال کا تقریباً پیریڈ ہے. ینگ ایج تھی بالکل، میرے خیال سے 36-37 سال کے تھے جس وقت یہ خلیفہ بنتے ہیں، اور تقریباً لیس دین 40 ایئرس ان کی عمر تھی جس وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ جامع مسجد جو تھی اس کے اندر سارے افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی گئی، اور اس کے بعد وصیت نامے کو کھول کر پڑھا گیا. جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت ان للہ کی 2 آوازیں بے وقت سنی گئیں. ایک حشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا. تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے اس وقت بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، اور ان کو کاندھوں سے اٹھا کے منصب پہ لایا گیا تھا اور وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا تھا مسند پہ. تو یہ اس شخص کا کہ جو ہے وہ تقوی کا حال تھا کہ اس کو اتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہے اور وہ اس کا بار خلافت کو اٹھانے کے لیے پریشان ہے، اور جو اس کی پریشانی سے جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. بہرحال عمر بن عبدالعزیز کو پتہ ہے کہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ بنتے ہیں، زبردست قسم کی ریفارمز لے کے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بدعت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت مسجد کے جمعہ کے جو خطبے ہیں اس کے اندر جو حضرت علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا اس کو بھی یہ ختم کرتے ہیں، اور دوسری ریفارمز بھی لے کے آتے ہیں. ساری کی ساری اسلامک ریفارمز ان کے دور میں آئیں، اسی وجہ سے ان کو خلیفہ راشد 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال زبردست ان کا دور 3 سال کا. کی وائف فاطمہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی پاورفل ترین عورت تھی، جس کا کہ بھائی بھی 3 بر اعظموں کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، جس کا کہ شوہر بھی 3 بر اعظموں کا بادشاہ رہا، اور جس کا کہ باپ بھی جو ہے وہ 3 بر اعظموں کا بادشاہ رہا. تو بہرحال یوں جو ہے وہ فاطمہ کا بھی اس میں انٹروڈکشن میں نے ڈال دیا، کیونکہ عبد الملک کی یہ بیٹی تھی. سمجھو کہ آپس میں ان کا سالے اور بہنوئی کا بھی رشتہ تھا. جو یزید بن عبد الملک جو نیکسٹ خلیفہ بنتا ہے یہ. اور بہرحال عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یزید جو ہے وہ تقریباً 4 سال حکومت کرتا ہے.